إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار. اللہ نے بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. رب کائنات ہمارے آنے کو، کچھ دیر بیٹھنے کو اور کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. کچھ اشعار ہیں دعائیہ جنہیں میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں وہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا ان اشعار کو ذریعہ بنا دے. یہ جو فرمائش ہے نعت کریم کی انشاءاللہ یہ بعد میں پیش کروں گا. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے.
الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، تو مالک ہے تو خالق ہے بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں کیا بیان فرمایا جس کو میں نے خطبے میں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا ماننا تو یہ ہے، ہماری سوچیں تو یہ ہے کہ مال کا مل جانا، دنیا کا مل جانا، دولت کا مل جانا، صحت کا مل جانا، یہ اللہ کی شاید محبت کی دلیل ہے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار نہ دنیا کی دولت پر ہے، نہ یہاں کے بنگلوں پر ہے، نہ یہاں کی گاڑیوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو میرا رب پہلا کام یہ کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا
کس کے لیے سینے کو کھولے گا؟ اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، علماء اکرام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کرے گا۔ جس سینے کے اندر اللہ اپنی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن والوں کی محبت ڈال دے، علماء کی محبت ڈال دے۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت کی دلیل ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، اللہ کے پیار کرنے کی نشانی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور قرآن والوں کی محبت کو پیدا فرما دے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی کا مدار دنیا کی دولت میں مل جائے گا، اللہ اس کے برعکس بیان کرتا ہے کامیابی میری رضامندی اس بات میں ہے کہ تمہارے سینوں میں اللہ کے قرآن کی محبت ہو، تمہارے سینے کشادہ ہو قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، علماء اکرام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجوں کو اونچا بنایا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے رب نے ایک جگہ بیان کیا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ میرے رب نے فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے قرآن سے لو لگانے والے، یہ اللہ سے سچی تجارت کرنے والے ہیں۔ اور میرے رب نے جگہ بجگہ بیان فرمایا قرآن کے پڑھنے والے بنو، قرآن کے سیکھنے والے بنو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ سینہ اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ قرآن اور قرآن والوں کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی عظمت، ایک طرف قرآن والوں کی عظمت، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے دل میں جہاں تک تصور کیا جائے قرآن کی محبت کا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ تو پائی جاتی ہے، اور یہاں تک موجود ہے کہ اگر قرآن کا کوئی ٹکڑا، قرآن کی کوئی آیت مجھے اور آپ کو زمین پر پڑی ہوئی مل جائے تو میرا ایمان اور آپ کا ایمان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس قرآن کے ٹکڑے کو وہاں پڑے رہنے دیا جائے، بلکہ ایک ایمان والا اس کو اٹھائے گا اور اس کو پیشانی کو بوسہ دے گا، اس کو چومے گا، پھر اسے اٹھا کر کسی اچھی جگہ پر رکھے گا۔ قرآن کی محبت تو کسی نہ کسی درجے میں میرے اور آپ کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر قرآن سامنے رکھا ہے تو چاہے کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے گا نہیں ایک معمولی سا ایمان والا بھی۔ قرآن کی اتنی عظمت تو میرے اور آپ کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن میرے پیارو جہاں تک مسئلہ آتا ہے صاحب قرآن کا، جہاں تک مسئلہ آتا ہے قرآن والوں کا، جہاں تک مسئلہ آتا ہے حفاظ کا، جہاں تک مسئلہ آتا ہے علماء اکرام کا، کہ اس کے معاملے میں ہمارے دل کشادہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ میرے پیارو میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہہ کر جاؤں گا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ آیا جس کو قارون کے نام سے قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا۔ قارون جب اپنے زمانے میں نکلتا تھا تو اس کے خزانوں کی چابیاں سواریوں پر لد کر جایا کرتی تھی۔ میرے پیارو جب اس کی دنیا کو دیکھا، اس کی زیب و زینت کو دیکھا تو دنیا والوں نے یہ تمنا کی کاش ایسی دنیا ہمیں بھی مل جاتی، لیکن جب اس کا انجام دیکھا تو ہر ایک نے سوچا اللہ نے اچھا کیا جو ہمیں ایسی دنیا عطا نہ فرمائی۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ قارون والے جب دنیا والے قارون کے خزانے کو اور اس کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں تو اپنے دل میں تصور کرتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کے قارون کی طرح ہمیں بھی خزانے مل جاتے، ہمیں بھی دنیا مل جاتی۔ لیکن جب اس کا انجام دیکھا تو ہر ایک نے کہا نہیں اچھا ہوا جو اللہ نے ہمیں یہ دنیا نہیں دی، ورنہ ہمارا انجام بھی ایسے ہی ہوتا کہ ہم زمین میں دھسا دیے جاتے۔
میرے پیاروں، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حفاظ کرام اس مسجد سے فارغ ہوئے یا اس مدرسے سے فارغ ہوئے، ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ انہیں دیکھ کر کیا ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، ہمارے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے، ہمارے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوتی ہے، کاش اس جگہ میرا بچہ ہوتا، کاش اس جگہ میرا پوتا ہوتا، کاش اس جگہ میرا لخت جگر ہوتا؟ میرے پیاروں، اگر یہ تمنا آرزو جاگتی ہے تو قرآن کی بھی محبت ہے اور قرآن والوں کی بھی محبت ہے، اور اگر یہ تمنا نہیں جاگتی تو ہمارے دل قرآن کی محبت سے تو بھرے ہیں لیکن قرآن والوں کی محبت سے نہیں بھرے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اٹھ کر یہ تمنا جاگتی ہے، کاش میرا بیٹا ہوتا، کاش میرا پوتا ہوتا، کاش میرا ناتی ہوتا۔ میرے پیاروں، یہ تمنا تبھی جاگے گی کہ جب قرآن کی بھی محبت ہو اور قرآن والوں کی بھی محبت ہو۔ آج میرے اور آپ کے دل سے قرآن کی عظمت تو نہیں نکلی، قرآن کی عظمت کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے ہم نہیں ہیں، قرآن کو سیکھنے والے ہم نہیں ہیں، قرآن کو سکھانے والے ہم نہیں ہیں، جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، قرآن کا پڑھنا انسان کو دنیا میں عزت دے گا، قرآن کا پڑھنا انسان کو آخرت میں عزت دے گا، اور اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جب کل قیامت کا میدان ہوگا تو میرا رب ساری دنیا کے سامنے جب زمانے سے پر سورج ہوگا، یہ گرمی ڈالتا ہوگا، یہ تپش ڈالتا ہوگا، میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اللہ اس سورج کو بے نور کرے گا، اس کی روشنی کو چھین لے گا۔ میرے رب نے بیان فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اور یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، آسمان پھٹے گا، اس کی گرمی باقی ہوگی، اس کی تپش باقی ہوگی۔ ایسے عالم کے اندر لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا غرق ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ایسے عالم میں جب کوئی سایہ نہ ہو، گرمی کا عالم ہو، تپش کا عالم ہو، لوگ پسینوں میں غرق ہو، اللہ کا ایک اعلان ہوگا اور میرا رب اعلان کرے گا فرشتوں جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کر لے آؤ۔ اب فرشتے کہیں گے مولا تو نے تو قرآن کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو اکیلا، تیری ذات یکتائی کی، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ میرا رب فرمائے گا کہ جاؤ جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں ہو، جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں محفوظ ہوں، جاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ، میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ انہیں گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک ایک حافظ قرآن کو، ایک ایک قرآن پڑھنے والے کو عرش کے سائے میں اللہ جگہ عنایت کرے گا۔ گرمی حشر کے دن اللہ، اسے ایک جگہ سیٹ کر دو میرے بابو، مجھے بڑی ٹینشن ہوتی اس سے، چاہے نہ بولے وہ ٹھیک ہے میرے نزدیک، لیکن ایک جگہ یہ اوپر نیچے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن سبھی، ہوں گے پسینوں میں غرق سبھی، اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درج پہ چڑھ جائے، چاہتے ہو مسلمان درج ملے تو قرآن پڑھو قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی قرآن پڑھو قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا قرآن پڑھو قرآن
قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میرے پیارو، ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ عظمت نہیں ہے جو سچ میں عظمت ہونی چاہیے تھی۔ بچپن کا زمانہ مجھے یاد ہے، جب صبح نماز فجر کے لیے والد لے جایا کرتے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اور جب مسجد میں پہنچو تو نوجوان بوڑھے ایک لائن لگی ہوئی ہے اگلی صف میں قرآن پڑھنے والوں کی، آج ذرا مسجد میں 10 منٹ پہلے آ جاؤ، آپ کو کوئی نمازی مل جائے تو، کوئی نمازی مل جائے تو، اور ایک گھر میں نہیں شہر میں گھوم جاؤ، کہیں کوئی اکا دکا گھر نظر آئے گا جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، ورنہ صبح تک تو ملٹی میڈیا فون میری آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن نصیب کہاں سے ہوگا؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ عذاب میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، آج دنیا والے الزام لگائیں اور آج دنیا والے اپنی زبان کھولے، یہ وسیم رضوی کیا ایسے سینکڑوں کیا ایسے لاکھوں کیا ایسے اربوں کی تعداد میں آ جائے، وہ قرآن کا کیا، قرآن کے ایک نقطے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تو رب کا وعدہ ہے، اگر ساری دنیا بھی قرآن چھوڑ دے، اس کے ایک نقطے میں، اس کی ایک آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہی نازل کرنے والا۔ میرے پیارو، اگر ہم اپنی جانیں قرآن کی خاطر قربان کریں نہ کریں، اپنی جانوں کو نچھاور کریں نہ کریں، ہم لوگ انہیں برا کہیں نہ کہیں، تب بھی اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ یہ قرآن کی آیتیں کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، یہ اوراق میں محفوظ نہیں ہے، اللہ نے حفاظ کے سینوں میں ڈال دی، اللہ نے قاریوں کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے علماء کے سینے میں ڈال دی۔ میرے پیارو، آج یہ وسیم رضوی آج ہندوستان کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر 200 سے زیادہ ملک ہیں اور 60 ملک ایسے ہیں جہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی نفاذ ہے، اسلامی حکومت ہے، جہاں قرآن زندہ جاوید کی طرح موجود ہے۔ مجھے یہ بتا، یہاں سے نکال سکتا ہے، وہاں سے کیسے نکالے گا؟ یہاں کتاب سے ختم کرے گا، سینوں سے کیسے نکالے گا؟ علماء کے سینوں سے کیسے نکالے گا؟ حفاظ کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ قراء کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی حفاظت کی ٹینشن نہ لو، ہمارا کام ہے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھانا، قرآن والوں سے محبت کرنا۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹینشن اس بات کی لو کہ ہماری نسلوں میں قرآن زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے کچھ کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ تو کتے ہیں زمانے کے، بھوکیں گے، بھوکنے کا جواب بھوکنے سے نہیں دیا جاتا۔ آپ ٹینشن نہ لو، آپ کے قریب کوئی نہیں آ سکا، قرآن کی آیت کے ایک نقطے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ قرآن کے حفاظ ہماری نسلوں کے اندر کتنے ہیں، ہمارے بچوں میں حفظ قرآن کرنے والے کتنے ہیں۔ اور شکوہ اس سے نہیں ہے، شکوہ تو مجھے میرے پیاروں اپنے نوجوانوں سے ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے نوجوان صبح کو قرآن پڑھتے ہیں؟ ایک آیت، دو آیت، ایک ہی سورت پڑھنے والے ذرا 100 نوجوان اپنے محلے سے اٹھا کر دکھاؤ، نظر نہیں آئیں گے۔ 100 دکھاؤ، نظر نہیں آئیں گے۔ 200 دکھاؤ، نظر نہیں آئیں گے۔ 50 دکھاؤ، نظر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ قرآن پھر بھی پڑھا جاتا ہے تو ان مساجد میں یا ان مدارس میں اگر گھروں میں چلے جاؤ تو 100 گھروں کے بعد 2-4 گھر آئیں گے جس میں قرآن صبح کو پڑھا جاتا ہے، یا اس گھر کی خاتون اور اس گھر کے بچے یا بڑے اس کے قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں۔ شکوہ تو اپنوں سے ہوا کرتا ہے، شکایت غیروں سے نہیں ہوا کرتی۔ میرے پیاروں، اگر غیر کچھ کہے اس کی بات کو ٹال دیا جاتا ہے، یہ اپنا نہیں ہے، یہ تو غیر ہے۔
میرے پیاروں شکوہ اپنوں سے ہوگا، شکایت اپنوں سے ہوگی۔ جب اپنا کوئی معاملہ کرے تب دل دکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھیں شکایت کی یہ بات ہے۔ میرے پیاروں اگر ہم قرآن نہ سیکھیں شکایت کی یہ بات ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، کل قیامت کا میدان ہوگا، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ سے غمگین نبی دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور امت کے خاطر جتنا آپ روئے ہیں دنیا میں کوئی رویا ہے؟ کوئی نہیں رویا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میرے تمہارے نبی کو حسن و حسین کا خیال نہیں آیا، امت کا خیال آیا۔ عرفات کے میدان میں سواری پر سوار 6 گھنٹے 5 گھنٹے آنکھ کا آنسو نہیں رکا میری اور آپ کی خاطر۔ میرے پیاروں اس سے زیادہ کوئی فکر کرنے والا دنیا میں ہوگا؟ لیکن جب کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور میرا رب کہے گا محمد لاؤ ہماری امانت کو تم نے کہاں ڈالا، ہمارے قرآن کو کہاں ڈالا، تو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میں تو حضرت ابو بکر کو دے کر آیا، حضرت عثمان کو دے کر آیا، حضرت علی کو دے کر آیا، حضرت عمر کو دے کر آیا، سارے صحابہ کو دے کر آیا، اپنی امت کے سینوں میں اتار کے آیا، اپنی پوری امت کے حوالے کر کے آیا۔ تو میرا رب کہے گا تو جاؤ اپنی امت کو لے کر آؤ، ہم آپ کی امت سے سوال کریں گے۔ میرے نبی فرمائیں گے نہیں مولا میری امت تو بڑی کمزور ہے، وہ تیرے سامنے سوال کا جواب کہاں دے سکتی ہے، مجھے اجازت دے دے میں ایک مسئلے کا حل کرانے کے لیے آدم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اجازت ہے، آپ آدم کے پاس آئیں گے، آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہے، امت میری ہے، اگر میری امت جہنم میں جائے گی، اگر مجھے تکلیف ہوگی احساس آپ کو بھی ہوگا، میری ایک تمنا ہے میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں محمد آپ کی امت کے گناہوں کا بوجھ یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے میرے نبی اٹھیں گے اور زبان مبارک پر آیت آئے گی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس قیامت کے میدان میں اللہ کا رسول بھی کے اٹھے گا، تاجدار مدینہ بھی فرمائیں گے کہ اس قوم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا نہیں تھا بلکہ چھوڑ دیا تھا۔ شکوہ وسیم رضوی سے نہیں فرمائیں گے، ایسے نہ جانے کتنے ظالم اور کتنے نالائق دنیا میں آئے، میرے نبی کا شکوہ ان جیسے لوگوں سے نہیں ہوگا، شکوہ مجھ سے ہوگا، شکوہ آپ سے ہوگا، آپ سے ہوگا، آپ سے ہوگا، آپ سے ہوگا، امت کے ہر فرد سے ہوگا کہ تم نے سینوں میں قرآن کیوں نہیں اتارا۔ علماء موجود تھے، حفاظ موجود تھے، مسجدیں موجود تھی، مدرسے موجود تھے، پھر تم نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیوں نہیں کیا، قرآن کو پڑھنے والے کیوں نہیں بنے، قرآن کو پڑھانے والے کیوں نہیں بنے۔ میرے پیاروں شکوہ ان سے نہیں ہوگا، شکایت جو میرے نبی کی ہوگی وہ مجھ سے اور آپ سے ہوگی۔ اب بتاؤ جب نبی شکوہ کریں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا؟ پھر جو سفارش کرنے والا ہو وہی شکایت کر دے پھر کہاں جاؤ گے؟ سفارش تو محمد ہی کریں گے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سفارشی کون ہوگا؟ تاجدار مدینہ، اور وہی شکوہ لے کر کھڑے ہو جائیں مولا اس امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا اب کہاں جاؤ گے؟ اسی لیے جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو سکھایا، وہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ بڑا درجہ دے گا، بلند مرتبہ دے گا۔ اپنی نگاہوں میں نہ قرآن کو چھوٹا سمجھو نہ قرآن والے کو چھوٹا سمجھو۔ جب کوئی آدمی کوئی بڑا فنکشن کرتا ہے نا چن چن کر لوگ بلاتا ہے بھی فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، خاص میٹنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب میں تمہاری نبی کی امت میں سے دیکھتا ہوں کس کا سینہ میرے قرآن کے قابل ہے میں اسے چنتا ہوں، چاہے وہ جھوپڑے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بلڈنگ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، میں اس کے قلب کو دیکھتا ہوں، اس کے سینے میں جھانکتا ہوں۔ اگر اس کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ میرے قرآن کو
संभाले और उसकी मोहब्बत को और उसकी अजमत को अपने दिल में उतार ले, तो मेरे नबी ने बयान फरमाया अल्लाह फिर उसके सीने को अपने कुरान के लिए मुंतखब करता है। दौलत अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है, बंगले अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है, दुनिया की इज्जत अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है, दुनिया की हुकूमत अल्लाह जिसे चाहता है देता है, लेकिन कुरान अल्लाह उसे देता है जिसके लिए भलाई का इरादा करता है। आज हम ज़रा अपने दिलों में तसव्वुर करें, हमारे दिलों में उलमा की कितनी मोहब्बत है, उलमा की कितनी अज़मत है, जबकि ताजदार मदीना ने फरमाया ये उलमा इन्न मसलल उलमाई फिल अर्दी कमसलिन नुजूमि फिस समा, जैसे आसमानों पर सितारे चमकते हैं ज़मीन पर उलमा चमकते हैं, और कल क़यामत का मैदान होगा। मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया यशफ़उ यौमल क़ियामति सलासा, कल क़यामत के मैदान में तीन गिरोह तीन जमातें लोगों के लिए सिफारिशी बनकर आएंगी। तो मेरे नबी ने फरमाया अल अंबिया, पहले नंबर पर नबियों की जमात होगी जो लोगों की सिफारिश करेगी। सुम्मल उलमा, मेरे नबी ने फरमाया फिर उलमा की जमात होगी जो लोगों का सिफारिशी बनकर आएगी। सुम्मा शुहदा, फिर शुहदा की जमात होगी। अत-तरगीब व तरहीब की रिवायत मेरे नबी ने बयान फरमाया जन्नत के दरवाजे पर एक आलिम खड़ा होगा, एक आबिद खड़ा होगा। अल्लाह आबिद से कहेगा जा तू मेरे फजल से जन्नत में चला जा, आबिद जन्नत में जाएगा, आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम अपने दिल में सोचेगा ये तो मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी, मुझे इल्म दिया था, मुझे कुरान दिया था, मुझे पहले जन्नत में दाखिल करता, इसे आबिद को पहले जन्नत में क्यों डाला। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है, अपने बंदे की मुनाजात को उसकी सरगोशी को सुनता है। मेरा रब अपने बंदे को बुलाएगा और बुलाकर फरमाएगा ओ मेरे बंदे आलिम दीन, मैंने उसे जन्नत में इसलिए भेजा कि उसे तन्हा जाना था, अकेले जाना था, मैंने तुझे इसलिए रोका कि तू आलिम है, अकेले ना जा, तुझे जिसको अपने साथ में ले जाना है जन्नत में साथ लेकर जा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आली है। अब ये बताइए कई अपने मुख्तदियों को भूलेगा? भूलेगा? जिन लोगों ने इनका ताउन किया भूलेगा? जिन लोगों ने प्यार मोहब्बत से रखा उनको भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह से वो अल्लाह फरमाएगा आलिम दीन बंदे अकेले ना जा, जिसको ले जाना है साथ में लेकर जा। अब एक आलिम न जाने कितनों को लेकर जाएगा। अल्लाह मेरी आपकी समझ में बात दाखिल समझ अता फरमा दे, मेरी और आपकी बात समझ में आ जाए कि कुरान और कुरान वालों की अल्लाह ने अज़मत क्या रखी है। तो पहली बात अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है उसके सीने को खोल देता है। दूसरी बात मेरे नबी ने बयान फरमाई अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो क्या करता है, फिर उसके घर में जितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, मेरे नबी ने फरमाया जितने अफराद हैं उस घर के जितने अफराद हैं सबके दिलों में अल्लाह प्यार और मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर बाप की इज्जत करता है, बाप की तकरीम करता है। 4 भाई हैं, चारों मोहब्बत करते हैं। 4 बेटियां हैं, चारों मोहब्बत करती हैं। 4 बेटियां बाहर से आई बेटों की बहू बनकर उनकी भी उनके दिलों में अल्लाह मोहब्बतें डाल देता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह के राज़ी होने की और अल्लाह के मोहब्बत करने की एक बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। अब ज़रा हम अपने घरों का जायज़ा ले लें कि घरों में प्यार है या नफरत है। भाई भाई से नफरत करता है या नहीं करता? भाई के लिए दिल में प्यार है या नहीं है? भाई के लिए दिल में जगह है या नहीं है? ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर घर के 4 लोगों के दिलों के अंदर प्यार और मोहब्बत कायम है तो ये अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है, अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। और अगर घर के 4 लोग हैं लेकिन प्यार नहीं है, नफरत बड़ी है, मेरे प्यारों दुश्मनी बड़ी है, एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते, तो मेरे नबी ने फरमाया ये अल्लाह की नाराज़गी की और उसकी नाराज़गी और ग़ैज़ो ग़ज़ब की निशानी है।
عجیب معاملہ ہے، لاکھوں کماتے ہیں، پورے مہینے لاکھوں کی انکم ہے، لیکن باپ شکایت کرتا ہے مولانا کیا کرے، ہمارے گھر میں کمائی تو بڑی ہے لیکن پیار نہیں ہے۔ اچھا ایک کام کرو، چلو کوئی تعویذ دے دو یا کوئی سورت بتا دو جسے میں پڑھ لیا کروں اور میرے گھر کے اندر پیار پیدا ہو جائے۔ اللہ کی قسم، ایک سورت نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پورے دن قرآن پڑھو، اگر تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہے کبھی گھر میں پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج زبانیں کڑوی ہو گئی، زبانوں کے اندر پیار نہیں رہا، مٹھاس نہیں رہی۔ ایک باپ اپنی اولاد سے پیار سے بات نہیں کرتا، ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے محبت سے کلام نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب زبانوں میں پیار نہیں، زبانوں میں مٹھاس نہیں، تو دل میں مٹھاس کہاں سے اتر جائے گی بھائی؟ وہ یہیں سے ہو کے تو اندر جائے گی نا۔ میٹھا بولو گے تو دل میں جگہ بنے گی، اور اگر کڑوا بولو گے تو دل میں نفرت بنے گی۔ یہ تو مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گھر کے چار لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کے غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو ہمارے گھروں میں پیار پیدا ہو تو زبان کا بول میٹھا بنا لو، اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبانوں کو اچھا بنا لو۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، کامیابی کی چار نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک بڑی نشانی ہے وحسن خلیقۃ، فرمایا تمہارے اخلاق اچھے ہو، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، زبان میں کڑواہٹ نہ ہو۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اگر زبان میٹھی ہوگی، اخلاق اچھے ہوں گے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور اس سے معاشرہ سدھرے گا، تمہارا گھر سدھرے گا، تمہارے گھر میں نکھار آئے گا، تمہارے معاشرے میں نکھار آئے گا۔ اور ہاں، آج لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کا دل دکھاؤ اور نمازیں خوب پڑھو، جی تہجد دو اور مار لیں گے کوئی بات نہیں آتی۔ یاد رکھنا میرے پیارو، تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا تمہارے دل کو نکھارے گا، تہجد پڑھنا تمہارے دل کو سنوارے گا، تہجد کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا تمہارے دل کو بنائے گا۔ تمہارا معاشرہ، تمہارا گھر اگر اس میں کوئی چیز نکھار پیدا کرے گی تو وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے، تمہاری زبان کا بول ہوگا۔ فرمایا نبی نے دوسری چیز ہے کیا، گھر کے چار لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور تیسری چیز میرے نبی نے بیان فرمائی، اللہ جس سے محبت فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے، میرے نبی نے بیان فرمایا اس کے سینے کو کھول کر اس کے سینے سے کینہ نکال دیتا ہے، اس کے دل سے بغض نکالتا ہے، اس کے دل سے عداوت نکالتا ہے، اس کے دل سے دشمنی نکالتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے دلوں میں کینہ بھرا پڑا ہے، اور دے سجدوں پر سجدہ، دے نمازوں پر نمازیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، رب جانے بندہ جانے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، لیکن جب دلوں میں کینہ ہوگا، دلوں میں بغض ہوگا، دلوں میں حسد ہوگا، دلوں میں بڑائی ہوگی، دلوں میں عجب ہوگا، تو اس دل میں اللہ کی محبت قیامت تک نہیں اتر سکتی۔ دلوں کو کینے سے پاک کرو۔ میرے نبی کا دربار لگا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، آج میری مسجد میں جو پہلے قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے۔ جو جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہے اس کا کر لینا۔ ایک بوڑھا صحابی تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں داخل ہوا، سارے صحابہ نے ان کا دیدار کیا، نماز سے فراغت حاصل کی، ہر ایک اپنے گھر چلا گیا۔ اگلا دن آیا، میرے نبی کی مجلس لگی ہے، میرے نبی نے پھر اعلان کیا، آج جو میری مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ آدمی جنتی ہے، جو آدمی چاہے اس کا دیدار کر لے۔ لوگوں نے دیکھا کل جو صحابی آیا تھا آج بھی وہی چلا آیا، تیسرا دن آیا، پھر محفل جمی ہے۔ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، آج جو مسجد میں پہلا قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے۔ آج پھر وہی آدمی چلا آیا جو 2 دن سے آ رہا تھا۔ تینوں دن نبی نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، نوجوان کہنے لگے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ان کا کوئی عمل دیکھوں جو شاید میری سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کے نبی مجھے بھی جنتی ہونے کی بشارت دے دے، کوئی تو ان کا عمل ہوگا، کوئی تو ان کی نیکی ہوگی۔ چنانچہ یہ ان کے گھر پہنچے، فرمایا
چچا جان میری گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر میں 2-3 دن قیام کر لوں؟ فرمایا بالکل بیٹا، آرام اور قیام کر سکتے ہو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں رات کو میں سویا نہیں، جاگتا رہا، حالت ایسی بنا لی جیسے سویا ہوں۔ میں نے رات کو دیکھا وہ صحابی سوتے رہے، صبح تک کوئی بڑا عمل ان کا میرے سامنے نہیں آیا۔ اٹھے نماز فجر میں، پورا دن ان کے ساتھ میں رہا، ان کا کوئی عمل میرے سامنے نہیں آیا۔ اگلی رات آئی، کوئی نیکی سامنے نہ آئی۔ اگلا دن آیا، کوئی بڑا عمل سامنے نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا اور میں تھک گیا، میں نے ان سے کہا چچا میری گھر میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی نے آپ کو 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا میں آپ کی نیکی دیکھوں، آپ کا کوئی بڑا عمل دیکھوں، شاید میں اپنی زندگی میں اتاروں تو میں بھی جنتی بن جاؤں۔ فرمایا کیا نظر آیا؟ کہنے لگے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، تو یہ صحابی اپنے گھر سلام کر کے چل دیے۔ کہنے لگے بھائی ادھر آ، ذرا رک جا۔ اپنے قریب میں بلایا اور یہ فرمایا بھائی دیکھ ایک بات سن، میری نیکی کوئی بڑی نہیں ہے، میں کوئی نماز بڑی نہیں پڑھتا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے میرے سینے میں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ میرا دل کینے سے پاک ہوتا ہے، میرا دل کینے سے صاف ہوتا ہے، میرے دل میں بغض نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں ہوتی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اس صحابی رسول نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راضی ہونے کی اور اس کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا سینہ کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو۔ میرے پیارو، اگر یہ تمام تر غلاظتیں بھری ہوئی ہوں گی، اللہ اپنی محبت میرے اور آپ کے دل میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ تو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں قرآن اور قرآن والوں کی محبت ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے بیان فرمائی، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے دلوں میں پیار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل کو کینے سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک چوتھی بات میرے نبی نے بیان فرمائی، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے صبر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، میرے پیاروں باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، اس وقت صبر کر جانا یہ بڑی چیز ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو صبر کرنا، ایک ہے صبر آنا۔ جب مدتیں گزر جاتی ہیں صبر آ ہی جاتا ہے، اس پر کوئی بڑا وعدہ نہیں ہے، وعدہ ہے صبر کرنے پر۔ باپ کا انتقال ہوا، ہوش و حواس نہ کھوئے، صبر سے کام لے۔ بچے کا انتقال ہوا، ہوش و حواس میں رہے، صبر سے کام لے۔ اللہ نے کوئی گھاٹا دے دیا، اللہ نے کوئی مصیبت دے دی، اللہ نے کوئی آفت ڈال دی، میرے پیاروں صبر سے کام لے، صبر کے دامن کو نہ تھامے۔ صبر کرنے والوں کا درجہ بڑا اونچا۔ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک بڑی جماعت اٹھے گی، اللہ فرمائے گا صبر کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، فرشتے روکیں گے، فرمایا رکو، ابھی جنت میں کہاں جاتے ہو؟ ابھی تو حساب و کتاب چلا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے بھائی ہم VIP آدمی ہیں، ہمارا حساب نہیں ہے، ہمیں جنت میں جانے دو۔ فرشتے کہیں گے ایسا کون سے آدمی ہو تم کہ تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ ہیں صبر کرنے والے۔ تو فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، آ جاؤ، تمہارا ویلکم ہے، تمہارا استقبال ہے، آ جاؤ آ جاؤ، خوش آمدید۔ یہ صبر کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 4 باتیں اپنی زندگی میں اتارو، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے کرو۔ دوسری بات، گھر کے 4 لوگ جتنے بھی ہیں پیار محبت کرو، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا پانی دی۔ تیسری بات، اپنے دل کو کینے سے پاک اور صاف کرو۔ اور چوتھی بات، اللہ کوئی مصیبت دے، کوئی پریشانی دے تو اس پر صبر کر جاؤ۔ اگر یہ 4 چیزیں
اگر یہ 4 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو سمجھ لو اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اس کے پیار کرنے کی نشانی ہے۔ اب ہم میں کہ ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل میں قرآن کی محبت ڈالے، اپنے بھائیوں کی محبت ڈالے، اپنے دل کو کینے سے پاک کرے، صبر کے دامن کو تھامے، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا حليم يا عظيم يا كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی سچی محبت و غلامی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی ملنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرما، ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خاص طور سے ماسٹر حفیظ صاحب وہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ قاری جنید صاحب کے بھتیجے بہت علیل ہے، رب کریم اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما دے، شفا دائمہ عطا فرما دے، شفا کلی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارے بیماروں کو خوب شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے بری فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، جن کو روزیاں دی ہیں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں پیار محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے مکر سے فریب سے، اے کریم آقا دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بھائی بہن ان کے بھی بچے، ان کے گھر والوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، حلال واسع رزق عطا فرما، حلال واسع رزق عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، حلال واسع رزق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما۔ قاری جنید صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، رب کریم اپنے فضل سے ان کی سعی کو، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مزید محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے اراکین، ان کے ساتھ میں کمیٹی کام کرنے والے اراکین، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ رمضان آ رہا ہے، رب کریم ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ہمیشہ کی طرح رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم سب کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ آزادی عطا فرما، بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماری سے حفاظت فرما، رکاوٹوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کے لائن سے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں، ان سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کے طفیل اور آپ کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔